نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے. جو بندہ منعم حقیقی کا شکر گزار ہوتا ہے، رب کریم اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایک جگہ ارشاد باری تعالی نے: ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالی تمہیں عذاب نہیں دے گا. میرے پیاروں، باری تعالی کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں. جس طرح ستاروں کا شمار کرنا ناممکن، بارش کے قطروں کی گنتی دشوار ہے، اسی طرح اللہ تعالی کے انعامات کا شمار کرنا غیر ممکن اور دشوار ہے. فرمان الہی ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اس کائنات کو وجود ملا، ان کی شکر گزاری دیکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ہمیں پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اشک بار ہو گئی اور فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ خیر سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے. تب آپ نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور عبادت فرمائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پانی کے مشکیزے کے پاس گئے اور تھوڑے سے پانی سے وضو فرما کر آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، سجدے میں اور سجدے سے سر اٹھا کر بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور کیا میں نہ روؤں؟
حالانکہ اللہ تعالی نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا رہے اور اس کی قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا رہے۔ اس سے معرفت الہی میں اضافہ اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسے پتھر سے گزر ہوا جو خود چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا۔ اللہ تعالی نے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی اور اس نے کہا، جب سے میں نے اللہ تعالی کا یہ فرمان سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، تو میں برابر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس طرف جانا ہوا، دیکھا تو پتھر برابر روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا، اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب خوشی اور شکرانے میں رو رہا ہے۔ محترم حضرات، افسوس صد افسوس، آج انسان کا دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یہ کسی حال میں رونے کو تیار نہیں، حالانکہ دل کی سختی خوف اور شکر دونوں حالتوں میں گریہ وزاری کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شکر رب رحمان کی چادر ہے۔ شکر زبان، دل اور اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھنا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو شکر کے لیے مخصوص ہے، مثلا الحمدللہ کہنا۔ اور اعضائے بدن کا شکر یہ ہے کہ ان کو عبادت الہی میں مصروف رکھے اور برے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھے تو اسے ڈھانپ لے۔ مال کا شکر یہ ہے کہ جائز طریقے پر کمائے، جائز طریقے پر خرچ کرے۔ علم کا شکر یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچائے اور خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں سے بھی کرائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے انعامات اس قدر ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں تو پھر انسان کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے وقت میں آدمی عجز و انکساری کا اظہار کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیف اشکرک، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ کیونکہ آپ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگا رہا ہوں، تو میں صرف ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی بے انتہا بے پناہ نعمتیں ہیں،
میں ان سب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے تو سن لے کہ الآن شکرتنی، اب آپ نے میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اپنے عجز اور کوتاہی کا اقرار کر لینا ہی اصل شکر ہے۔ دوستو، حدیث کی کتاب بزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے 3 دفتر نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں خدا کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال میں سے لے لے، چنانچہ اس کے لینے سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گے کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ابھی گناہوں کا دفتر یوں ہی الگ رکھا ہوا ہے اور تمام نعمتوں کا دفتر بھی یوں ہی الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ اگر بندے پر خدا کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر جائے گا اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر کسی بدلے کے بخشی۔ میرے پیارو، بس صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدایا تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے اور ہماری حمد و ثنا ناکافی ہے، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں۔ خدایا تو معاف فرما، بدن کے روئے روئے سے شکر ادا کیا جائے تب بھی تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا یہ فرمان دل میں بسا لو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو بندہ شکر گزار ہوگا پروردگار عالم انعام و اکرام کی بارش برساتے رہیں گے، اور جو ناقدری کرتا ہے اس سے نعمت کو سلب فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جبلہ ابن اہم غسانی شام کا مشہور رئیس اور بادشاہ تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ کعبے کے طواف میں اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ اس شخص نے بھی برابر کا جواب دیا اور جواب میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جبلہ غصے سے بےتاب ہو گیا اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت سن کر کہا تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم تو اس مرتبے کے لوگ ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ گستاخی سے پیش آئے تو قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے پست و بلند کو ایک کر دیا۔ اس نے کہا اگر اسلام ایسا مذہب ہے جس میں شریف اور رذیل کے درمیان کچھ تمیز نہیں تو میں ایسے اسلام سے باز آتا ہوں۔ بہرحال وہ چھپ کر اس دنیا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک صحابی کا اس دنیا جانا ہوا۔ میرے عزیز دوستو، جبلہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور رو کر کہا کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کی ملامت سے ڈرتا ہوں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو صحابی نے کہا کہ تمہاری اس بات کا جواب امیر المؤمنین کی مرضی ہی سے دیا جا سکتا ہے۔
چنانچہ وہ صحابی مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر میری بیٹی کا رشتہ لے کر ایک شخص مسلمان ہو رہا تھا تو تم نے اس کی پیشکش کو قبول کیوں نہ کر لیا؟ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صحابی قسطنطنیہ واپس گئے، مگر چونکہ جبلہ ایک دفعہ نعمت ایمان اور اسلام کی ناقدری کر چکا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے اسے اس نعمت عظیم سے یوں محروم کیا کہ جب یہ صحابی داخل ہو رہے تھے تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا، حالت ارتداد ہی میں انتقال ہو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔